ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ شادی کی تقریب میں دلہن اپنے حجاب کی حفاظت کیسے کرے؟ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے پاس کسی مولانا کو بٹھا لے، اس لیے کہ پوری کائنات میں صرف مولانا ہی ہوتے ہیں جو نہ محرم ہوتے ہیں، باقی تو سارے ہی محرم ہوتے ہیں۔ بغیر حجاب کے گھوم پھر رہی ہوں گی، بیٹھی ہوئی ہوں گی، میک اپ بھی چل رہا ہوگا، مہندی بھی لگی ہوئی ہوگی، سارے کزنز وزنز الا بلا سب آ جا رہے ہوں گے۔ ادھر مولانا صاحب اجازت لینے کے لیے آتے ہیں، ادھر ساری چادریں اوپر اس کے آ جاتی ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دلہن کی بغل میں ایک مولانا کو بٹھا دیں، تو اس کا حجاب محفوظ رہے گا۔ دین تو مولانا محفوظ کرتے ہی ہیں، حجاب بھی محفوظ کر دیں گے۔ اور باقی تو دیکھیں، اب یہ چیز تو ایسی ہے کہ بالآخر یہ تو ہر شخص کی انڈیویجول ذمہ داری ہے کہ اپنے واجبات کی پابندی کرے۔ اب مہندی لگی ہوئی ہو، میک اپ لگا ہوا ہو، لباس خود ایک زینت والا لباس ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ استفتاحات دیکھیں، آغا خوئی کے استفتاحات میں بھی یہ بات موجود ہے، آغا تبریزی کے استفتاحات میں بھی یہ بات موجود تھی، آغا سیستانی کے استفتاحات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی خاتون نے، اب یہ شاید آپ لوگوں کے لیے بھی بعض کے لیے ہو، اگر کسی خاتون کا اسکارف اٹریکٹیو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا کلر اس کا ایسا ہے کہ مثلا چیختا ہوا رنگ ہے بالآخر، تو وہ خود اسکارف چھپانا بھی واجب ہے۔ یعنی آپ نے حجاب کے لیے اسکارف لیا اور اسکارف کو حجاب کرائیں تو ایک اس کے اوپر اور کوئی چیز ڈالیں، یہ واجب ہے، یہ انہوں نے کہا ہے وہاں استفتاحات میں۔ تو بہرحال اصل تو ذمہ داری یہی ہے کہ اگر اس نے اتنا کچھ، دلہن بنی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے دلہن بنی ہوئی ہے تو میک اپ بھی ہوگا، مہندی بھی ہوگی، لباس بھی اس کا جو ہے وہ زینت والا ہوگا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس اپنے اوپر کوئی سمپل سی سادی سی، اب شادی کا موقع ہے، بہت سے لوگ کالے رنگ سے حساس ہوتے ہیں کہ کالا نہ اوڑھے، تو کم سے کم ایک سفید چادر یا ایک جو پرنٹڈ جو اس ٹائپ کی چادریں وادریں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی چادر بالآخر اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ جو اس کی ان تمام چیزوں کو کور کرے، جو اس کی ان تمام چیزوں کو کور کرے، یہ ہونی چاہیے، حتماً ہونی چاہیے۔ دلہن بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے بغاوت کریں، بلکہ یہ محفل تو انتہائی بابرکت محفل ہوتی ہے، شادی کی محفل، نکاح کی محفل وہ محفل ہوتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی محفل ہے۔ اسی میں اگر ہم بےہودگیاں کریں اور حرام کام کریں تو ساری برکتیں اور ساری رحمتیں تو ہم نے خود ہی اڑا دیں۔ ابتدا میں ہی ہم نے بنیاد جو ڈالی ہے اس محفل کی، بجائے اس کے کہ وہ برکتوں اور رحمتوں کی محفل بنے، ہم نے اس کو شیطنت کی محفل بنا دیا، اور رحمت کے فرشتوں کی چھٹی کروا کے شیاطین کو وہاں پہ براجمان کر دیا، اور پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ جی یہ خوشگوار زندگیاں گزریں اور اچھی زندگیاں گزریں، تو کیسے گزریں گی؟ بنیادیں تو ہم خود، جس کو کہتے ہیں نا پیر پہ کلہاڑی مارنا، پیر پہ تو ہم اپنے خود کلہاڑی مارتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے جی کسی نے جادو کرا دیا، تو کسی نے کوئی سحر ہو گیا، تو کسی نے کوئی کالا علم کر دیا، تو کسی نے کوئی نیلا علم کر دیا، تو کسی نے کوئی پیلا علم کر دیا، پھر سارے نیلے پیلے لال گلابی علوم یاد آ جاتے ہیں سب کو۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مولا اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بدن پر ایک خراش بھی آتی ہے تو بما کسبت ایدی الناس، تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے، تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ مولانا نے کہا کہ اگر کسی کو خراش بھی آ رہی ہے تو وہ سوچے کس نے کسی کے اوپر کیا کی ہے۔ یہ کرنا کرانا، میں اس کا منکر نہیں ہوں، ہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، اور شریعت نے ان چیزوں کو حرام بھی قرار دیا ہے، ہیں بھی، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہر مصیبت کسی نے کچھ کرایا ہے تبھی آئی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصولی طور پہ جو روایتوں سے میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلے تو آپ جب بھی کوئی مشکل مصیبت پریشانی آئے تو پہلے آپ اپنے آپ کو کم سے کم ایک دفعہ چیک کریں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ امیر المومنین کی اسی روایت کی روشنی میں پہلے آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم پر کوئی ظلم کرے تو ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا،
یہ کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے خود اپنے اوپر کچھ کیا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ ریئیکشن ہے جو آپ کے ایکشن کا ہے. جو آپ نے کسی اور کے حق میں ظلم کیا ہے، یعنی روایتیں ایسی تو نہیں ہیں، ائمہ نے ایسی تو نہیں بیان کی یہ باتیں، اور یہ واقعیات ہیں. یعنی میں تو اتنے اس خاص طور پہ جب سے میں پاکستان آیا ہوں ایران سے، اور یہ کہانیاں جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے اور لوگوں کے آنا جانا اور مسئلے مسائل اور کہانیاں، آپ دیکھیں کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اس وقت جو ہے لوگ پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کی وجہ ان کی پچھلی زندگی ہے کہ جب یہ حکمران تھیں اپنی گھر کی تو انہوں نے اپنے چھوٹوں کے اوپر ظلم کیا. انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم آج کسی کے اوپر غلط کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو کل کو ہمارے اوپر بھی یا ہماری اولاد کے اوپر بھی وہ چیز ریباؤنڈ ہو سکتی ہے. لہذا اس محفل کو جو واقعاً برکتوں والی محفل ہے، دعا کی قبولیت والی محفل ہے، نکاح کی محفل، اس کو خراب نہ کریں، اس کی برکتوں کو خراب نہ کریں، اس کی رحمتوں کو خراب نہ کریں. ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی دیکھیں جو ایک منٹ میں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، کہتے سنا ہوگا یار ایک ہی دن تو آنا ہوتا ہے زندگی میں. اول تو یہ کہ یہ تو حالات، یہ ایک ہی دن آنا ہو، یہ کون سے دلیل بن گئی اس بات کی کہ ایک ہی دن آنے تو آپ جو بےہودگیاں کرنی ہے کریں. دین اور اسلام کی چھٹی ہے اس دن، اللہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، رسول اور ائمہ نے آنکھیں بند کر لی ہیں، یہ کون سی دلیل ہوئی؟ اور ثانیاً اس کو الٹا ہونا چاہیے تھا. یعنی ہم جن چیزوں کی سپورٹ میں کہتے ہیں کہ ایک ہی دن تو آنا ہے، ہمیں تو برعکس کرنا، ایک ہی دن تو اتنا بابرکت آنا ہے ہماری زندگی میں، تو اس کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے یا اس کو شیطانی دن بنا دینا چاہیے. ہم شیطانی کاموں کے لیے اس بات کو دلیل لے کر آتے ہیں، جی گانے بج رہے ہیں، ایک ہی دن تو آنا ہے شادی کا، ایک ہی دفعہ تو شادی ہونی ہے. ویسے مردوں کو کہا کس نے کہ ایک ہی دفعہ کریں؟ یہ تو ان کی بیوقوفی ہے جو ایک ہی دفعہ پر اکتفا کرتے ہیں. خود قرآن کہتے ہیں مثنا او ثلاث او رباع. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب، اگر آپ نے نام کبھی سنا ہو، بہت پیاری شخصیت تھے اور بہت اچھی مجلسیں پڑھا کرتے تھے. نیٹ پر ہوں گی، سنیے گا کبھی اگر آپ کو مزہ آئے گا، اگر آواز صاف ہو تو البتہ. وہ یہ کہا کرتے تھے اس آیت کے ضمن میں کہ خدا تو کہتا ہے کہ شروع ہی دو سے کرتا ہے. قرآن کی آیت کو آپ اٹھا کے دیکھیں، مثنا او ثلاث اور رباع، 2 یا 3 یا 4. وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْدِلُوا، وہ اس طرح معنی کیا کرتے ہیں اگر اتنے ہی نالائق ہو جاؤ کہ عدل نہ کر سکو تو ایک کرو. تو بقول ان کے ایک تو نالائقوں کا کام ہے، یہ اور بات ہے ہم سبھی نالائق ہیں. اس معاشرے کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نالائقوں پر مبنی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں بنی کہ جی ایک ہی دن تو آنا ہے. اس کو ہم الٹا بھی کر سکتے ہیں نا، ایک ہی دن تو آنا ہے کہ ہم اس کو اتنا محفوظ کر دیں کہ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اتنے ان کو محفوظ کریں کہ یہ ہماری آئندہ ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائیں. ہم اس طرف نہیں سوچتے کہ یہ ایک ہی دن آنا ہے، اتنا قیمتی دن، اتنا اہم دن، اتنا برکتوں اور اتنا رحمتوں والا دن. گناہوں کے لیے سوچتے ہیں ایک ہی دن تو نہ، چلو چلے گا، خیر ہے. گانے بھی چل رہے ہیں، مکس گیدرنگ بھی چل رہی ہے، بیہودگیاں بھی چل رہی ہیں، ہر الا بلا جو گند بلا نہیں ہوتا ہماری شادیوں میں وہ سب چل رہا ہے. بہرحال دیکھیں، وہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ آپ نے بندوں کی ناراضگی مول لینی ہے یا خدا کی لینی ہے، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو میں تھوڑی فیصلہ کروں گا. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اب جو الفاظ اگر اوپر نیچے نہ ہو جائیں تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، حتیٰ یہ مخلوق آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں. خدا نے جہاں والدین کی اطاعت کا اور والدین کے احسانات کا اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر یہ شرط لگائی ہے کہ اس وقت تک کہ جب تک یہ تمہیں گناہ کے راستے پر نہ لے جائیں.
اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر والدین بھی انسان کو گناہ کا حکم دیتے ہیں تو والدین اس سے بڑھ کر اور کون ہیں؟ مگر ساس سسر کیا والدین بن سکتے ہیں؟ یہ تو جو شادی شدہ کہتے ہیں وہ تو ساس کو الٹا لکھیں یا سیدھے وہ رہتی ساس ہی ہے، تو وہ ماں تو نہیں بن سکتی نا، نہیں بن سکتی۔ جب والدین جیسی ہستیاں کہ جن کو لا تقل لہما افن، اف کہنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کہتی ہے ان کی بھی کیا کہتے ہیں اطاعت اس مورد میں نہیں ہے کہ اگر وہ خدا کے مقابل میں لے آئیں، تو باقی تو سارے ماں دون الوالدین ہی ہیں نا، کمتر ہی ہیں نا والدین سے کہ جتنا کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب خدا ماں باپ کی اطاعت ساقط کر دیتا ہے اس مورد میں کہ جہاں پر خدا کی معصیت ہو رہی ہو، تو باقی تو سارے اس سے کمتر ہیں۔ کوئی اور اس صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا کہ جس صف میں ماں باپ کھڑے ہیں۔ جب ماں باپ کی اطاعت ساقط ہے تو دوسروں کی تو بطریق اولیٰ ساقط ہے۔ مگر یہ کہ ایک صرف صورت آتی ہے کہ اگر یہ مشکل کھڑی ہو جائے، مثلا فرض کریں اگر یہ حجاب نہ اتارتی تو حرج میں مبتلا ہو جاتی۔ حرج یعنی سمجھیں ناقابل برداشت زحمت و مشقت۔ صرف حرج ہے جو آ کے حکم شریعت کو بدلتا ہے، قرآن کی آیت ہے، اور حرج ہے جو آ کے حکم شریعت کو بدلتا ہے۔ ورنہ اگر حرج نہ ہو، حرج یعنی ناقابل برداشت زحمت و مشقت، اگر حرج نہ ہو تو پھر دین نہیں بدلتا، شریعت نہیں بدلتی، حکم نہیں بدلتا، چاہے کوئی بھی ناراض ہوتا ہو۔ پھر اس وقت نہ شوہر کی خوشنودی دیکھنی ہے انسان کو، نہ ماں باپ کی، اور نہ ہی الٹا سیدھا لکھے جانے والی ساس کی۔ درست؟ کسی کی بھی کوئی اطاعت معصیت کے مورد میں مقبول نہیں ہے، الا یہ کہ حرجی مورد بن جائے، تو پھر وہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ اس حد تک تمہیں چھوٹ مل سکتی ہے کہ جس سے تم حرج سے بچ جاؤ اور اس شدید زحمت اور مشقت سے بچ جاؤ۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس معصیت انجام دینے کا نہیں ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله